مصر دریائے نیل کے کنارے آباد ایک عظیم سلطنت، محلات، لشکر، خزانوں کی چمک، اور اس سب کے درمیان ایک شخص، فرعون۔ وہ خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بنی اسرائیل غلام تھے، ان پر ظلم ہوتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ اسی ظلم کے ماحول میں ایک پیشن گوئی پھیلی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ اسی دوران بنی اسرائیل کے ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں وحی ڈالی، اسے صندوق میں رکھو، دریا میں ڈال دو اور خوف نہ کرو۔ ایک ماں اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر رہی تھی، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ دریائے نیل بہتا رہا، صندوق بہتا رہا، اور وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یوں فرعون کے محل میں اس کا سب سے بڑا دشمن پلنے لگا۔ سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ ایک دن مدین کے سفر کے بعد طور کے دامن میں آگ نظر آئی۔ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، انہیں نبوت عطا ہوئی۔ حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ ہارون علیہ السلام کو مددگار بنایا گیا۔ یہ پیغام تھا، اللہ ایک ہے، غلامی ختم ہونی چاہیے، ظلم کا انجام قریب ہے۔ فرعون کا دربار، سونے کے ستون، مسلح سپاہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، فرعون ہنسا۔ اس نے کہا، اگر سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ عصا زمین پر ڈالا گیا، وہ سانپ بن گیا۔ ید بیضا ظاہر ہوئی، روشنی پھیل گئی۔ جادوگر بلائے گئے، انہوں نے رسیاں ڈالی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کو نگل گیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کا غرور ٹوٹنے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ عذاب آئے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون، لیکن ہر بار فرعون نے وعدہ توڑا۔ آخر کار حکم ہوا، بنی اسرائیل راتوں رات نکل گئے۔ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے دریا۔ قوم گھبرا گئی، ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ عصا مارا گیا، دریا پھٹ گیا، راستے بن گئے، بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون پیچھے آیا غرور کے ساتھ، پانی واپس آیا، لشکر ڈوب گیا۔ فرعون چیخا، میں ایمان لایا، لیکن وقت ختم ہو چکا تھا۔ دریا خاموش ہو گیا اور تاریخ نے فیصلہ لکھ دیا۔